ٹکٹ انہوں دیاں گا جڑا ابو بکر نال پیار کردا ہوئے اوے علی من نالے ڈٹ کے کہے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر میں کہ ابو بکر نو پھونکن والا پھونکدا ہے ابو بکر ہوئے میرے رب نے وعدہ فرمایا سونیا رضی اللہ عنہم ورضوان فرمایا سونے نے صحابہ نو بشارت دے دے فقیر گال نہ بکھا سکے تو ذمہ دار ہے عرض کیتی کملی والے تہاڈی امت وچ کوئی بندہ یو جا بھی ہوے گا جنوں سارے دروازیاں وچوں جنتیاں چوں آواز پٹھے گا پروانے کو چلا گیا اے بابا کپھول بسا صدیق کے لیے جدا محمد دے ایسا احسان ہے فرمایا میں بدلہ نہیں دے سکیا قیامت والے دیارے ہوتا بدلہ محمد دا خدایا پتا پروائے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی
قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا خواجہ معین الدین چشتی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند رود باپ پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہر گلی ہر جائے اعلان ہے ہر گلی ہر جائے اعلان ہے بالیقین صدیق میری جان ہے جان ہے بالیقین صدیق میری جان ہے بالیقین صدیق میری جیدی جان ہے وہ بولے باقیوں کان تھلے کر لو بالیقین صدیق میری جان ہے بالیقین صدیق میری ذات والا ان کی بعد از انبیاء ذات والا ان کی بعد از انبیاء سب سے افضل ہے میرا ایمان ہے سب سے افضل ہے میرا ایمان ہے سب سے افضل ہے میرا ایمان ہے بالیقین صدیق میری خود نبی نے کر دیا جس کو امام خود نبی نے کر دیا جس کو امام بعد نبیوں کے وہی ذی شان ہے
بعد نبیوں کے وہی ذیشان ہے، دل یقین صدیق میری جان ہے، دل یقین صدیق میری، جو نبی کا دل برو دلدار ہے، جو نبی کا دل برو یہ دلدار ہے، دل اسی صدیق پہ قربان ہے، دل اسی صدیق پہ قربان ہے، دل یقین صدیق میری جان ہے، دل یقین صدیق میری، اور بچہ بچہ اس سنیوں کا کہہ اٹھا، بچہ بچہ اس سنیوں کا یہ کہہ اٹھا، جان میری صدیق پر قربان ہے، جان میری صدیق پر جیڑا جیڑا قربان نو آکھے گا، جان میری صدیق پر قربان ہے، دل یقین صدیق میری جان ہے، دل یقین صدیق میری جان ہے، دل یقین صدیق کرتا ہے توہین جو اس صدیق کی، کرتا ہے توہین جو اس صدیق کی، بال یقین وہ بندہ شیطان ہے، بال یقین وہ بندہ شیطان ہے، بال یقین صدیق میری جان ہے، بال یقین صدیق میری، ذکر بوبکر رو علی ہو خیر سے، ذکر بوبکر رو علی ہو خیر سے، اہل سنت کی یہی پہچان ہے، اہل سنت کی یہی، جڑا جڑا سنی ہاتھوں کی آکھے گا، اہل سنت کی یہی پہچان ہے، اہل سنت کی یہی پہچان ہے، بال یقین صدیق میری جان ہے، بال یقین صدیق میری، زوجائے سرکار ہے بنت عتی، زوجائے سرکار ہے بنت عتی، رشتہ
صدیق عالی شان ہے، رشتہ صدیق عالی شان ہے، بالیقین صدیق میری جان ہے، بالیقین صدیق میری۔ سنی دا عقیدہ بیان کرنے لگا میں، حب صدیق کو عمر عثمان علی، یعنی سنی ہو ابو بکر نال بھی پیار کردا ہے، عمر نال بھی پیار کردا ہے، عثمان نال بھی پیار کردا ہے، علی نال بھی پیار کردا ہے۔ حب صدیق کو عمر عثمان علی، حب شاہ دین کی برہان ہے۔ عاشقان دا انہاں چاراں نال پیار کرنا یہی حضور نال پیار دی دلیل ہے، انہاں چاراں نال پیار کرنا یہی حضور نال پیار کرن دی، اے دا مطلب ہے جڑا انہاں چاراں نال پیار کردا ہویا وہی سچا غلام مصطفیٰ ہوئے گا۔ میں پھر پر لگا مزہ لیا دے، حب صدیق عمر عثمان علی، حب شاہ دی کی یہ برہان ہے، حب شاہ دین کی برہان ہے، بالیقین صدیق میری جان ہے، بالیقین صدیق میں جان ہے، بالیقین صدیق میری جان ہے، بالیقین صدیق میری۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و اتم برہانہ و عظم شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار فخر موجودات مبدع کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کسپنہ دے اندر ہدیہ درود السلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی عزت و احترام دلائی بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند آیات مقدسات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سنن تو بعد اللہ کریم اساں سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر و بلا تمہید گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر بات نو جتھے چھوڑیا اگے لے کے چلنا، اللہ دی پاک کتاب قرآن وچوں جڑی میں آیات پڑھیاں رب ذوالجلال نے فرمایا وَاسَا يُجَنَّبُ حَلْ اَتْقَى، فرمایا اس سے بہت دور رکھا جائے گا الاتقا اونو جیڑا سارے تو وڈا پرہیزگار ہے۔ مفسرین کرام دا اس بات اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت قرآنی دے اندر اتقا تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات، ایک ہندہ متقی پرہیزگار، ایک ہندہ اتقا۔ اس میں تفضیل دا جدو سیگا ذکر کیتا جاندہ نا، اس میں تفضیل دے سیگے دے اندر اے معنی پایا جاندہ ہے کہ اے زیادتی دے معنی وچ استعمال ہوندہ ہے۔ متقی دا معنی پرہیزگار، اتقا دا معنی سب تو وڈا پرہیزگار۔ اے دی میں ایک چھوٹی جی مثال دینا، ایک لفظ ہوندہ کبیر، کی لفظ ہے؟ کبیر۔ کبیر دا معنی ہوندہ بڑا، لیکن ایک ہوندہ اکبر۔ اذان سن دے ہو نا، اللہ اکبر۔ اکبر دا معنی ہے جدے تو وڈا کوئی نہیں۔
کہ ہے رب تو بڑا کوئی نہیں نا. اگر اکبر تو علاوہ کوئی اور لفظ ہوندا نا وڈیائی واسطے اللہ واسطے او ذکر ہوندا, لیکن میرے رب واسطے لفظ اکبر, اکبرو اس میں تفضیل دا سیگا ذکر ہویا. اسی طرح ہی ایک ہوندا متقی پرہیزگار ہوندا اتقا جدے تو بڑا ہے ہی متقی کوئی. مفسرین اندے نو تے تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, میں ترجمہ کریں جکاں تے غلط نہیں ہوئے گا. اللہ دا قرآن آندہ ہے ابو بکر او سب تو وڈا متقی ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا, جنو جہنم تو دور رکھیا جائے گا. میں کہ لوگ کا پتہ نہیں بازاری عقیدہ کتھوں لے لے. اگلی آیت الذی یؤتی مالہ یتزکا. اللہ تو قرآن اندر الذی یؤتی مالہ, او جڑا اپنا مال خرچ کر دے نا اللہ دی راہ یتزکا, اس واسطے نہیں کردا کہ او دے تے کسے دا احسان ہے, یتزکا بلکہ اس واسطے کردا کہ او دا مال ستھرا ہو جائے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. جدو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال نو آزاد کروایا نا تے مکے دیاں لوگاں آکھیا, او لوگ کہن لگے انج لگدا ہے کہ بلال دا نا ابو بکر تے کوئی احسان سی جی دی وجہ تو ابو بکر نے انہوں آزاد کروایا اپنا ذاتی مال دے کے. ادھر لوگاں گلاں کیتیاں, ادھر جبریل قرآن لے کے آ گیا. میں کیا ہوتے مقام نو کون میں پہ یاد جدے ہر عمل تے اللہ دا قرآن گواہیاں دیندا ہے. اللہ دا قرآن اندر وما لأحد عنده من نعمت تجزا. خبردار کائنات والو, ابو بکر نے بلال نو اس واسطے آزاد نہیں کروایا کہ بلال دا ابو بکر تے کوئی احسان فرمایا نہیں. وما لأحد عنده من نعمت تجزا, اے تے کسے دا احسان نہیں کہ جدا بدلہ دے رہا ہوئے. اللہ دا قرآن اندر الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی, فرمایا تسی کی سمجھ دیو بلال دا احسان نہیں. فرمایا میں رب ہو کے دسنا اے بلال دا کوئی احسان نہیں جدا بدلہ دیندا ہے. فرمایا اے تے تاں کردا میں راضی ہو جاواں. فرمایا اے تے تاں کردا الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی, میں سب تو بڑا رب ہاں سارے نو پالن والا. فرمایا خبردار میں رب ہو کے قرآن چ پیا گواہی دینا. اوے ابو بکر تے ہوئے جدی شان وچ مصطفی آکھیا ہے. فرمایا محمد تے پوری کائنات اندر جیدا بھی کوئی احسان ہے سی محمد او دا بدلہ اتار دیتا ہے, لیکن صدقے جا ابو بکر تے نشان تو. فرمایا ابو بکر اس ہستی دا نام ہے جیدا محمد تے ایسا احسان ہے. فرمایا میں بدلہ نہیں دے سکیا, قیامت والے دیہاڑے او دا بدلہ محمد دا خدا آپ عطا فرمائے گا, آپ عطا فرمائے گا. والا سوف یرضا, اللہ دا قرآن اندر تسی ویکھیا دے ان قریب. اے دا مطلب ہے جلدی یہ نظارہ ویکھاں گے. آج انہاں دیاں گلاں کرنے نا تے اے نظارہ انشاءاللہ ویکھاں گے. والا سوف یرضا, اللہ دا قرآن اندر ان قریب او وقت آئے گا. اے چاہندا ہے نا کہ میں مال خرچ کراں کہ میں راضی ہو جاواں. فرمایا میدان محشر بپا ہوئے گا, تسی ویکھو گے ہن اے آندا میں راضی ہو جاں, پھر میں آکھاں گا ابو بکر راضی ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جناب والی میں ابو بکر باغ دی شان کی دس اللہ دے قرآن نے ابو بکر دی شان بیان کی تھی ہے. میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دے جننے بھی صحابہ ہوئے حضور دے صحابہ دے اندر حضرت ابو بکر دا مقام ہے. میرے آقا دے سارے صحابہ زبان صحابی ثابت نے ابو بکر ہوئے جڑا زبان نال بھی ثابت ہے اللہ دے قرآن نال بھی ثابت ہے. 1,24,000 صحابہ دی اندر اے شرف کسی اور نہیں ملیا. اللہ دا قرآن اندر اذ تقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا پیارے ابو بکر مینوں بھی ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں, تینوں بھی ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. ابو
بکر مینوں بھی ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، تینوں بھی کیوں؟ فرمایا الا اللہ معنا، فرمایا میرا رب جیویں میرے نال انجی تیرے نال۔ میں کیا جی دینا رب ہو پھر کوئی پھونکدا رہے، چاند نال منہ کر کے تو کیے تے کدو روشنی دی فرق پیندا واپس منہ سے ڈگدا۔ میں کہ ابو بکر نوں پھونکن والا پھونکدا رہے۔ ابو بکر ہوئے میرے رب نے وعدہ فرمایا، فرمایا سونیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا سونے نے صحابہ نوں بشارت دے دے اے میرے نال راضی نے، میں انہاں نال راضی ہوں۔ اور عشرہ مبشرہ جڑے 10 صحابہ سن، انہاں صحابہ وچوں پہلا صحابی کون ہے؟ میرے آقا فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی میں کیا جدا کلمہ پڑھنا وہ آندا ابو بکر جنت چ تے تینوں کی ہو گیا؟ اچھا میں سب تو وڈی دلیل پیش کرنے لگا، جنوں عقل بھی مننے گی، جن نے نہیں مننا جی نصیباں کوئی نہیں، مننا ہی کوئی نہیں، لیکن میں عاشقاں واسطے کہنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک یہ جنہ بھی جگہ دا ٹکڑا ہے نا، یہ جنت دا ٹکڑا ہے۔ میں کہتے ہیں منبر تے نظر آ گیا، او جڑا بیتی میرا گھر ہے، او کیڑا؟ وہی تے عائشہ حجرہ ہے نا سیدہ عائشہ پاک دا، جتے میرے آقا دی قبر بنی نال ابو بکر دی۔ میں کہ لوگ کی مرن گے تے مرن تو بعد پتہ نہیں کتنے سالہ تو بعد میدان محشر بابا ہوئے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، پھر پتہ نہیں جنت لبنی کہ نہیں لبنی۔ اوہ ابو بکر دی ذات تے پھونکنا لیا 13,000 سال تو بعد پتہ نہیں تینوں لبنی یا نہیں لبنی۔ ابو بکر ہوئے جن میرے آقا نے دنیا تو جان تو بعد جنت دے ٹکڑے دے وچ اپنے نال رکھ کے کائنات دس چھڑیا، فرمایا تسی 1000 سالہ تو بعد پتہ نہیں جنت جاؤ یا نہ جاؤ۔ فرمایا ابو بکر ہوئے جن نے آنکھ بند کی تھی کھلنے کی بعد وچ پہلے جنت وجہ سب جا اللہ اکبر۔ فرمایا میرے ابو بکر دی آنکھ بعد وچ کھلے گی، اساں جنت دے ٹکڑے وچ پہلے بلا لے۔ میں کہا جی بھی جو شک کرنا تو پر ایمان دی فکر کر، ایمان دی فکر کر۔ جناب والی کون ہے؟ ابو بکر۔ او ابو بکر جی دے بارے میرے آقا کریم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی الحور۔ فرمایا پیارے ابو بکر تو غار وچ بھی میرا ساتھی ہے، قیامت والے دیارے حوض کوثر تے بھی میرے نال ہی ہے۔ میں کیا اور دلیل میں کی پیش کرا؟ میرے آقا فرماندے نے دنیا وچ بھی نال سے، غار وچ بھی نال سے، مزار وچ بھی نال سے، اج حوض کوثر تے بھی میرے جڑے صدیق اکبر دے منن والے نے انہاں نوں کادی پرواہ ہوئے جام خود دون گے، پیرو مرشد خود دین گے اپنے ہاتھاں نال جام۔ ساڈا یہ ذکر صدیق اکبر کرنا ضائع نہیں جائے گا۔ میں کہ ایماندار نہ دسی میرے آقا دی حدیث ہے، سرکار فرمایا جدوں کوئی بندہ کسی نیک بندے نوں وضو کراوے انہوں پانی دا ایک گھٹ پہ آوے، قیامت والے دیہاڑے جنت جان لگے گا نا کہ جنمیاں دی سب چوں کڈ کے نال لے جائے گا۔ میں کہ اگر عام ولی جنوں ایک گھٹ پانی دا پلایا ہوئے وہ تے نال لے جائے گا، جڑا ساری زندگی ابو بکر کردا ہوئے انہوں مالک میں چھڑ کے چلے جا انہوں آپ کی میں چھڑ کے چلے جان گے۔ جناب والی توجہ فرمانا، کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بخاری شریف دی روایت پڑھن لگا۔ کیڑی شریف؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سرکار مرض وصال اندر میں، یعنی جس مرض نال حضور دا وصال ہوئے حضور اس مرض دے اندر نے، اور میرے کریم آقا اسلام نے نا تکلیف دی وجہ تو نا سیر تے پٹی بنی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سانو موقع ملیا کہ اسی یار دی جا کے زیارت بھی کر لئیے تے مٹھیاں گلاں بھی سن لئیے۔
فرماندے نے موقع مل گیا حضور تشریف لے کے آئے سرکار ممبر شریف تے تشریف فرما ہوئے میرے آقا نے ممبر شریف تے بیٹھ کے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی اللہ دی حمد بیان کرن تو بعد جڑا جملہ میرے آقا نے دسیا میں وہ پڑھنا چاہنا میں وہ جملہ پڑھنا چاہنا آؤ جناب والی ذرا سنیں جی میرے لاج پال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے جڑے کلمات فرمائے میرے آقا نے فرمایا انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسی ومالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ فرمایا لوگوں پوری کائنات کے اندر میں محمد نو سارے لوگاں دی اندر اپنے مال نال یا اپنی جان نال جن سارے تو زیادہ فائدہ دیتا ہے انہوں ابو بکر آخر او اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جناب والی میرے آقا نے اس دنیا تو جان تو پہلا میں بخاری پیا پڑھنا ایک گل اوتھے لکھی ہے میرے آقا نے فرمایا پوری کائنات کے اندر ابو بکر تو علاوہ دوجا ہے ہی کوئی نہیں میں کہ تو کلمہ پڑھ کے بھی جنتی ہو جاوے جن نے سارا کوئی لٹا چڑیا وہ جنتی کیوں نہیں ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا میں تو اسی منہ نال آپ آکھنے اسی حضور دے نوکراں اسی جنت جاواں گے میں کہ مینوں تینوں صرف کلمہ پڑھ کے اے امید ہی اسی کملی والے دا کلمہ پڑھیا جنت جاواں گے او ابو بکر دا کی مقام ہے اسی آپ کہنے آئے ابو بکر ہوئے جن خود کلمے والے نے آکھیا جنتی ہے جنہوں خود حضور نے فرمایا میرا ابو بکر جنتی اور ابو بکر پاک سرکار فرماندے نے اپنے مال نال اپنی جان نال ابو بکر تو ود کسے بندے نے بھی مینوں فائدہ دیتا اچھا کیویں دا فائدہ دیتا ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ رافعہ راقیہ حضرت اماں جی سچے باپ دی سچی تھی ام المؤمنین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دیئے نے جس دن میرے ابا جی نے نبی پاک دی ہتھاں تے بیعت کر کے اسلام قبول کیتا نا فرمائے میرے ابا جی دے کول اس ویلے 40,000 دراہم موجود سن عرض کر دیئے نے ادھر اسلام قبول کیتا ادھر 40,000 درہم مصطفیٰ دے قدمہ بیچ پیش کر کر 40,000 دراہم جدو اسلام قبول کیتا او تو حضور دی بارگاہ میں عرض کیتی ہے پیارے ابو بکر میں بھی تہاڈی چوکھڑدا بیکاریاں تے فقیراں تے تہاڈے نوکراں دی جُتیاں دے نال لگی ہوئی خاک دا حصہ لین والا فقیراں حضور تے دسو نا ایڈیاں سخاوتاں کیوں کردے پے ایڈیاں سخاوتاں کیوں کر رہے میری گل ہوئے تو اس کتا کوئی کہہ دے جی یہ تو سنیا نا مولوی کسے داڑھی والے دی گل کرنا تے ہو سکتا بندہ چوکے کسے نو کسے فرقے چ پا دے میرا دل کیتا میں اس سوال دا جواب اس بندے تو نہ لواں جن نے داڑھی رکھی کوئی نہیں لیکن عاشق رسول بہت بڑا ہے کئی بندے پہنچ گئے تھے میں دروازہ کھٹکھٹایا اور ایڈا عاشق حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ بے داڑی بندے نہیں سر ملتے ہوں بے داڑی بندے نو آپ نہیں سر ملتے ہوں لیکن جدے دروازے تے میں دستک دیتی نا اس سوال دا جواب لین واسطے وہ فقیر جدو چل کے لاہور تو آیا نا شرک پور تے ویکھیا نا داڑھی کوئی نہیں مریداں گیا پیر ہو رہی بغیر داڑھیوں بندے نو کوئی نہیں ملدے واپس ٹر جاؤ جدو وہ جنا واپس ٹر گیا نا تے پیر ہونوں اندر پیغام پہنچیا انہاں کیا او آیا سی
تو فرمایا ملایا کیوں نہیں جے؟ انہوں نے کیا حضور داڑھی کوئی نہیں؟ وہ فرمایا کی ہو گیا جے؟ وہ جلا چل کے آنے والا میں ملن آیا سی تسی داڑھی ویندے رہے ہو، وہ بڑا وڈا عاشق رسول ہے، وہ دی باہر نظر نہیں ہوندی پر اندر انہیں رکھی ہوئی جے، انہوں نے کیا جاؤ بلا کے لے آؤ، کیوں نہیں جے میرے نہ ملایا؟ او جناب والی کون آنے والا جیدہ نام میں بے داڑیا اس وقت چنے کچھ چوکے فرقے تنہ پا دے، بے داڑیا کون ہے؟ جیدہ نام ڈاکٹر علامہ اقبال آئے ہائے سچا عاشق رسول ہے۔ میں پیارے اقبال دی بارگاہ کے اندر دستک دیتی ہے، میں کیا پیارے اقبال اے سیدنا صدیق اکبر آپ بار بار انیاں سخاوتاں اے کملی والے تو مال بھی قربان جانا دیواروں واری قربان اے دی وجہ کی ہے جب اقبال دی بارگاہ تو جواب آیا اقبال بول کے آکھدا پروان کو چراغ بلبل کپھول بسا تسی بھی عاشق ہو، اقبال بھی عاشق ہے، عاشقہ لگتے اللہ ہوتے ہیں تو چوکی رکھو پروان کو چراغ بلبل۔ اچھا کئی بندے نا بڑے سنجیدہ ہوندے نے، ایڈے سنجیدہ ہوندے نے کہ دنیا داراں دے نعرے مار لیندے نے کہ اللہ رسول دا نعرہ نہیں مار دے، یعنی تو اللہ اور رسول دی گل ہوئے نا پھر اندر ہماری پرسنالٹی خراب ہوتی ہے۔ میں ساریاں پرسنالٹیاں اپنی جتی تو مار کے چھوڑ دیا، پرسنالٹی یہ جڑی مصطفیٰ دی غلامی والی پرسنالٹی سارا کچھ اتھے ہی رہ جانا ہے یار جی دے نام دی پرسنالٹی قبروں آجانے میں کام آنی ہے۔ پھر ڈر کادا تے ویسے بھی کئی بندے اس واسطے پریشان نے، حالات بڑے خراب نے کتے پڑھے نہ جائیے نہ گھبراؤ نہ، تسی کدوں پڑھے جاندے ہو جدوں پڑھائے نے مولوی پڑھائے نے، ہاں تسی آپ نہیں قابو ہوندے نا یہ کدی ہویا تے دسو، پھر ڈر کادا کوئی نہیں پھاڑ کے کھڑتا میں ذمہ دار، میں ریڈی دورو چل کے تھی آگے نہ تو آڈے سارے وہ میرے تے انہا بھی یقین نہیں کہ میں تے انہا جے مال کہاں سے میں ایک گال دس دیا جیڑا نہیں پڑے گا انہوں گناہ نہیں ہوئے گا، لیکن خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا پڑے گا نا صدیق اکبر بھی راضی ہونگے، خدا بھی راضی ہوئے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہونگے۔ آج کسی دے یار کسی دے رشتہ دار دی گل کری تو راضی ہو جاوے ہوئے صدیق اکبر ہونے میرے آقا نے فرمایا انت صاحبی فی الغار انت صاحبی الحوض، غار تے بھی میرے نال مزار چ بھی میرے نال تے ہو دے کوسر بھی میرے نال ہوئے گا۔ تے پھر قیامت والے دیہاڑے جڑا تے آندا نا جی میں دنیا تے کوئی اکاؤنٹ کھولیا جمع کرا کے اوتھے بھی لے لاں گا، اوتھے نہیں چل دی اوتھے نہیں جے چل دے بابے ہری نا اوتھے عشق دا سکہ چلے گا اوتے اور عشق کدا ہوئے گا جدے نال عشق ابو بکر صدیق کیتا، عشق اودا چلے گا جدے نال علامہ اقبال عشق کیتا۔ آؤ پھر جناب والی محبت جنال کہہ لو پروانے کو چراغ جڑا سچا عاشق رسول نے ہاتھ چوک رکھ گا پروانے کو چراغ کپھول بسا صدیق کے لیے خدا کا رسول بسا صدیق کے لیے خدا کا صدیق کے لیے خدا کا۔ جناب علامہ اقبال نے بھی دسیا اونا کیا کامیابی دے بچی اپنا مال بھی اپنی جان بھی او دے تو قربان کر دیو جدا کلمہ پڑھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماندے نے ایک دن صحابہ کرام سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دہاڑا ہوئے گا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے نماز پڑھدا ہوئے گا انہوں قیامت والے دہاڑے باب الصلاۃ نماز والے دروازے وچوں جنت چوں آواز پوے گی، او نماز پڑھن والے آ جا میرے چوں لنگ کے جنت وچ داخل ہو جا۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ سخی ہے انہوں سخاوت والے صدقے والے دروازے چو آواز ہوئے گی جنت بھی چو آواز آئے گی، او صدقہ دینے والے سخاوت کرنا آدم میرے چو لنگ کے جنت بھی داخل ہو جا۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا مجاہد ہوئے گا انہوں باب الجہاد جہاد والے دروازے چو آواز جنت چو اوے آجا دنیا تے جہاد کرنے والے میرے چو داخل ہو کے اندر آجا۔ اس سرکار دستے نے پہ صحابہ کرام بیٹھے اچانک نا نقش بندیاں دے پیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا ہولی ہولی کھڑے ہوئے تھے آتے بن کے آندے نے کملی والے ویسے تے تسی جان دے ہی ہو کہ میں کی پوچھنا چاہنا لیکن آن والے مریداں ہستے پوچھنا چاہنا۔ میرے آقا نے ابو بکر بچ کی پوچھنا چاہنا عرض کی تھی کملی والیا جیڑا نمازی ہوئے گا نماز والے دروازے ہو، جیڑا سخاوت کرنے والا ہوئے گا سخی ہوئے گا انہوں صدقے والے دروازے ہو، جیڑا جہاد کرنے والا مجاہد ہوئے گا انہوں جہاد والے دروازے چو آواز پوے گی۔ کملی والیا کوئی تہاڈی امت وچ ایہو جیا بندہ بھی ہوئے گا میں بخاری پہ پڑھنا فقیر گال نہ بخا سکے تو ذمہ دار ہے۔ عرض کیتی کملی والے تہاڈی امت وچ کوئی بندہ یو جا بھی ہوئے گا جنوں سارے دروازیاں وچوں جنتیاں چوں آواز پے گی، ایک آکھے گا ادھروں آ جا، دوجا آکھے گا نہیں تو ادھروں آ جا، تیجا آکھے گا نہیں چھاڑ انہوں میرے چوں آ جا۔ کملی والا ہے کوئی؟ میرے آقا فرمایا فقالا نعم ہاں ہے وے فرمایا ہاں ہے وے سیدنا صدیق اکبر کہنے یا رسول اللہ دس نہیں دیں دے کون ہے؟ میں کہا سوشل میڈیا تے بہ کے ایک کہنا ابو بکر جنتی نہیں ہے وہ تیرے کہنے کو جو میں بلا مالک دے گئے نے میں کہا تینوں خورے ابو بکر دے بغد اندر جنت نصیب ہونی یا نہیں ہونی میرے ابو بکر دی شان سن۔ میرے آقا نے فرمایا میں الفاظ پڑھنے لگا فقال نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر فرمایا سنو کائنات والے سنو قیامت والے دیہاڑے نمازی نماز والے دروازے چو حاجی حج کرنے والے دروازے چو سخی زکات والے دروازے چو فرمایا لوگوں سنو مجاہد جہاد والے دروازے چو آواز پہ گی فرمایا میرا ابو بکر ہوئے جنہوں جنت دے ہر دروازے چو آواز ہوگی آتا ہے ابو بکر اللہ مصطفیٰ کا ہم سفر این نہیں جڑا ابو بکر منن والا ہے چلو شیر نہیں پڑھا کوئی گل نہیں پر ہاتھ چکے گا سجے کھبے دھیان رکھیا جے علی آندے نے جنت دا ٹکٹ انہوں دیاں گا علی آندے نے سنو علی آندے جنت دا ٹکٹ انہوں دیاں گا جڑا ابو بکر نال پیار کردا ہوئے کوئی علی منن والے ڈٹ کے کہ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر ہم نے ابو بکر جنتی نہیں میں کیا میں بڑی ذمہ داری نل کر رہا ہوں خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جی ابو بکر جنتی نہیں تے پھر کوئی بھی جنتی نہیں یہ نہ لوگ کا تماشا بنا لے اس گل ایک کوئی مذاق ہے نہیں تینوں محلے دا چودھری کہہ دے کوئی ہاتھ لا کے بخائے تو آنا میرے ورگا کوئی نہیں اور جنہوں خدا دی خدائی دا وارث کہہ دیا ابو بکر میرا ہے
اور میں جملہ دین لگا جیدے سینے میں ابو بکر دا پیار ہوئے گا مچل جائے گا. پتہ کون ہے ابو بکر؟ پتہ کون ہے ابو بکر؟ حضرت عمر پاک. حضرت عمر پاک آپ کہندے نے کاش کاش ہائے ہائے پتہ نہیں لوگ کی کتھوں پڑھ دینے. حضرت عمر آکھ دینے کاش میں عمر ابو بکر دے سینے دا وال ہوندا نا. ہائے 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 اوے کون ہے عمر؟ عمر پیر رکھے تے شیطان عمر پیر رکھے تے شیطان کھلوندا ہے. میں کہ جس ابو بکر دے سینے دا وال ہون دی خواہش عمر پاک کر دینے پھر مان لے او شیطانہ ابو بکر نو نہیں ہو مننا ہوئے. شیطان نے ابو بکر نو عمر نے کاش میں ابو بکر دے سینے دا وال ہوندا. پوچھیا جی کیوں؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں ابو بکر ہوئے جنوں مصطفیٰ نے اپنے سینے نہ لایا. میں ضمناً گل عرض کرن لگا علماء کو سنیا ہوئے گا وہ جیڑی روٹی نو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہاتھ لان وقت نہیں آیا نہیں تو میں گل اور کھول کے بیان کر نہ جانے بات کہاں سے کدھر کو نکل گئی. اے محبت ہے کہ ایک حضور دے نوکر دا ذکر چھیڑیے خدا دی قسم زندگیاں مک سکدیاں میرے آقا دے نوکر دی شان ختم نہیں ہو سکتی. اور سنے نا علماء کو سیدہ فاطمہ روٹیاں لا رہی ہیں سن سرکار آئے کیا جی میں بھی ایک لاما ساریاں پاک گئیں پر جڑی حضور لائی ہو. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سرکار نے نا توبے وچ ایک رومال دیتا سی. کی دیتا سی؟ ہینڈ کرچیف ایک رومال دیتا سی. ابو بکر آندے نے جدوں میلا ہو جاندا سی نا میں کدے نہیں سی دھوتا. جدوں میلا ہو جاندا سی میں نہیں سا دھوندا. ابو بکر کی کردے سو؟ فرمایا بس جدوں میلا ہودو کدوں ہے بونس تے اپنا برائٹ تے فلانا ہی شیمپو ہوندے نا. ابو بکر آندے نے جدوں نے میلا ہو جانا بس میں اگ دے وچ سٹنا میل سڑ جانی رومال کڈ لینا. میں کیا میں نو دس ذرا ابو بکر آندے نے رومال مصطفیٰ دیتا انہوں آگ نے ساڑیا. حضرت سیدہ فاطمہ پاک آندیاں نے جیڑیاں روٹیاں میں لائیوں پاک گئیاں جیڑی سرکار لائیو اے دا مطلب ہے جیڑی شہن ہو مصطفیٰ دا ہاتھ لگ جائے اوہ تے نہیں سڑتی. میں جملہ دینا چاہنا جیڑی شہن ہو مصطفیٰ دا ہاتھ لگ جائے انہوں تے آگ نہیں ساڑتی. او جیسا ابو بکر مصطفیٰ سینے نہ لائے ہو کی وجہ نہ جا. ہائے ہائے تیرے دورے میارہ تے میں لعنت کرنا ہوئے. ابو بکر ہوئے جنہوں میرے آقا خود جنت عطا فرمائی. اور میں مزیدار کی گل سنا آخری گل عرض کر رہے ہیں. کوئی بندہ نبوت دا پار چک سکتا ہے؟ سچی گل دسنی میرے حال دی گل نہیں کرنی اون دی ریکارڈ گل چل رہی. کوئی بندہ نبوت دا پار چک سکتا ہے؟ میرے آقا فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تو کون ہوندا؟ حضرت عمر پاک. حضرت عمر پاک ہوندے. تے علی شیر خدا کیوں ہے؟ علی شیر خدا کیوں ہے؟ خدا دا شیر. لیکن علی پاک شیر خدا ضرور نے. جدو میرے آقا نے مکہ فتح کیتا نا تے جڑے بہت تُتے سن نا سرکار فرمایا علی جی آسو فرمایا میرے موڈیاں تے چڑھ کے نا تے اتلے بوتلا میرے موڈیاں تے چڑھ کے اتلے بوتلا. علی پاک کہندے نے سونیا مالکو کیوں جیاں گلاں کر دیو اے کوئی ہو سکدا ہے کہ مالک تھلے ہوئے تے نوکر اتے ہوئے؟ عرض کیتا نہیں حضور میں بے ادبی نہیں کر سکتا. میں بے ادبی نہیں کر سکتا. میں کیا ہو علی ہو کے ڈردا ہے کہ بے ادبی نہیں کرنی وہ تو امتی ہو کے دے پتہ نہیں کی کردا پھرنا.
علی پاک اندر حضور نہیں فرمایا پھر یا رسول اللہ جی آپ میرے موٹیاں تے چڑھو میں چوکنا تے آپ لاؤ ان میرے آقا دا جملہ سنیا جی میرے آقا نے فرمایا علی کیوں جیاں گلنا کرنا ہے یا رسول اللہ جی میں نہیں آپ تے موٹیاں تے نبی ادبی نہیں کرنی فرمایا علی ایک گل دس جی یا رسول اللہ فرمایا علی تم میرا بھرا ہے شیر خدا ہے پر ایک گل دا جواب دے جی کملی والیا فرمایا علی مینوں اے تے دس نا نبوت دا بھار چوک لیں گا نبوت دا بھار چوک لیں گا علی اندر نہیں حضور علی نہیں چوک سکتا فرمایا علی پھر آ میرے موٹیاں تے ہاتھ لا علی پاک سوار ہوئے بتاں نوں لایا میں کہ شیر خدا پیا آکھدا ہے میں نبوت دا بھار نہیں چوک سکدا جملہ دین لگا شیر خدا نبی دا پیر ہو کے آندا ہے سونیا میں نبوت دا بھار نہیں چوک سکدا میں کہ او دے تو صدقے نہ جا او دے تو واری نہ جا علی آندا میں چوک نہیں سکدا ابو بکر ہجرت دی رات مصطفیٰ نوں موٹیاں تے چڑھ کے میں کہ علی آندے نے میں نبوت دا بھار اوے جے کوئی نبوت دا بھار چوک سکدا اونوں ہی ابو بکر آکھدے نے اونوں ہی ابو بکر آکھدے نے جیدی برابری علی نہ کرے تو ملنگ نہیں تو 2 نمبر ملنگے جیڑا علی دا ملنگ ہوے گا او دے ایک ہاتھ وچ ابو بکر ہوے گا دوسرے وچ علی ہوے اور اگر تسی اجازت دیو بس چھوٹی جی چھوٹا جا جملہ چھوٹا جا اجازت دیو تے پیش کرا ایک دن حضرت ابو بکر پاک نو میرے کریم آقا علیہ السلام نے سوال کیتا فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمایا انا اکبر و انتا ابو بکر ایک گل تے دس جی یا رسول اللہ فرمایا میں وڈا یا تو وڈا ادب دی انتہا ہو گئی ابو بکر عمر وچ حضور تو وڈے سن عمر وچ ابو بکر پاک حضور تو میرے آقا فرمایا انا اکبر وانتا ابو بکر میں وڈا کہ تو میں وڈا میں کیا پوری دنیا جان دے آزار تے پیمانے لے کے لب کے کوئی وکھا جڑا ابو بکر تو وڈا بارگاہ مصطفیٰ دا باعدب ہوئے ہاتھ جوڑ کے اندر نے سونیا جملہ دین لگا میں ہولی بولاں گا تو سوچی بولنا ہے میرے آقا نے فرمایا انا اکبر وانتا علی میں وڈا کہ تو وڈا ابو بکر دا جملہ سنیا جی ابو بکر میں وڈا یا تو وڈا عرض کیتی یا رسول اللہ وڈے آپ ہی پیدا پہلے میں ہویا تیجے آج دا ہوندا وہ گٹھا مارنا جڑا گٹھا نال سارا ہی فیصلہ کر میں کہا نہیں میرے دوستا سوشل میڈیا دا دور ہے فتنیاں دا دور ہے دعوت فکر دیاں گا اس عقیدے نو چھٹ دے جڑا تینوں حضور تو یا اصحاب رسول تو یا اہل بیت رسول والا تو دور لے جائے اے نو چھٹ دے سچا عقیدہ ہے یہ میرے آقا نے ابو بکر نال بھی پیار فرمایا ہے علی نال بھی پیار فرمایا اور سنیاں دا عقیدہ ہے اسی ابو بکر دی الف تو لے کے علی تی یا تک میرے آقا دے ہر گھر والے بھی ماننے آتے در والے دا بھی احترام کرنے اللہ ایسے عقیدے تے موت عطا فرمائے آج ہو گیا 21 جمادی الثانی کل بائی کل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال با کمال دا دن ہے تے میں گزارش کروں گا جننے بھی حضور دے نوکر بیٹھے ہو اپنے گھراں میں جیڑا کھانا پکیا ہوئے تے جی اللہ نے طاقت دیتی ہوئے تے چنگا پکا کے کھانا کھا رہی ہے جو پکیا ہوئے وہ دے دروشی پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے یا جڑا ساڈے چ سنیت معروف ختم پا کے وہ پڑھ کے تو دا ثواب حضرت ابو بکر پاک دی روح نو کرے جے خدا دی قسم اج اسی بھیجاں گے تے کل مالک بچا لین گے اے ضرور آپ دی بارگاہ چ سالے ثواب کرنا ہے اگلا جمعہ چونکہ جمادی الثانی شریف دا آخری جمعہ ہے تے میرا دل کردا کیونکہ میں ویسے بھی نسبت لحاظ نقشبندیاں تے اگلا جمعہ بھی ان مالکاں دا ہی نہ پڑھ لئیے اگلے جمعے بھی یہی ذکر خیر ہوئے گا اللہ میری تو اڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ